اسیران جنگ۔ اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ اسلام نے اسیران جنگ کو قتل کرنے کی ممانعت کی ہے، لیکن اسلامی قانون میں ان کے لیے صرف اتنی ہی رعایت نہیں ہے کہ وہ قتل نہ کیے جائیں، بلکہ مزید برآں ان کے ساتھ انتہا درجے کی نرمی اور ملاطفت کا بھی حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں اسیر اور مسکین و یتیم کو کھانا کھلانے کی تعریف آئی ہے اور اسے نیکوکاروں کا فعل قرار دیا گیا ہے۔ وہ خاص اللہ کی خوشنودی کے لیے مسکین اور یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو محض اللہ کے لیے تمہیں کھلاتے ہیں، کسی جزا یا شکر کے یہ خواستگار نہیں ہیں، ہم تو صرف اس تنگی کے دن سے ڈرتے ہیں جس میں شدت تکلیف سے چہرے بگڑ جائیں گے۔ سورۃ الدہر، آیت نمبر 8 تا 10۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبایا اور قیدیوں کے بارے میں ہمیشہ حسن سلوک کی نصیحت فرماتے تھے۔ جنگ بدر میں جب وہ لوگ پکڑے ہوئے آئے جنہوں نے 13 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور مسلمانوں کو تکلیفیں دے دے کر جلا وطنی پر مجبور کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاکید فرمائی کہ ان کے ساتھ فیاضی کا برتاؤ کریں۔ اس حکم کی تعمیل صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کی کہ ان کو اپنے سے اچھا کھانا کھلایا اور اپنے سے زیادہ آرام دیا۔ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب خود کھجوریں کھاتے تھے اور قیدیوں کو روٹی سالن کھلاتے تھے۔ قیدیوں کے پاس کپڑے نہ رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس سے ان کو کپڑے پہنائے، حالانکہ وہ وقت مسلمانوں پر بے انتہا تنگی کا تھا۔ ان قیدیوں میں سے ایک شخص سہیل بن عمرو بڑا فصیح اللسان تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف زہریلی تقریریں کیا کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ اس کے دانت توڑ دیے جائیں، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اس کا مصلح کروں گا تو اللہ میرا مصلح کرے گا۔ کچھ مدت قید رکھنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر کار ان سب قیدیوں کو فدیہ لے کر رہا کر دیا۔ اسیران جنگ بدر کے فدیے کے متعلق احادیث اور تفسیر کی کتابوں میں یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ جب یہ لوگ قید ہو کر آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیا کہ ان کے معاملے میں کیا کیا جائے۔ یہ وہ وقت تھا کہ مہاجرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلوں پر ان کے مظالم کے زخم تازہ تھے۔ 2 برس پہلے انہی لوگوں نے ان کو مکہ سے نکالا تھا اور اب اس لیے ان پر چڑھ کر آئے تھے کہ انہیں مدینہ میں بھی چین سے نہ بیٹھنے دیں۔ اس وجہ سے اکثر طبیعتوں میں ان کے خلاف سخت اشتعال تھا۔ علاوہ بریں اس وقت مسلمانوں کی جمعیت بھی بہت تھوڑی تھی۔ کفار ان سے کئی گنا زیادہ طاقت لے کر میدان میں آئے تھے اور ان کی تعداد میں ایک آدمی کا اضافہ بھی مسلمانوں کے لیے مہلک تھا۔ اس لیے قدرتی طور پر مسلمان یہ چاہتے تھے کہ جہاں تک ممکن ہو دشمن کی قوت کو توڑا جائے اور یہ 70 آدمی جو ان میں سے کم ہو گئے ہیں دوبارہ ان سے مل کر ان کی فوجی قوت میں اضافہ نہ کر سکیں۔ تیسری بات یہ تھی کہ اس وقت مسلمانوں پر فاقوں پر فاقے گزر رہے تھے اور ان کے پاس خود اپنا پیٹ بھرنے کے لیے بھی کافی سامان موجود نہ تھا۔ اس لیے اسیران جنگ کو اختتام جنگ تک قید رکھنا اور ان کی خوراک کا بندوبست کرنا ان کی قدرت سے باہر تھا۔ ان تمام امور کو مد نظر رکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے دی کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا کہ گھنی جھاڑی میں آگ لگا کر ان کو اس میں پھینک دیا جائے، مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف یہ رائے دی کہ انہیں معاف کر دیا جائے۔ یہ مختلف رائیں سننے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بعض لوگوں کے دلوں کو اتنا نرم کر دیتا ہے کہ دودھ کی طرح ہو جاتے ہیں اور بعض کے دلوں کو اتنا سخت کر دیتا ہے کہ پتھر بن جاتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی سی ہے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال نوح علیہ السلام کی سی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ نہ تو انہیں قتل کرو اور نہ معاف کرو، بلکہ فدیہ لے کر رہا کر دو۔
चुनाचा इनसे ये फिदिया कबूल कर लिया गया। मशहूर रिवायत के मुताबिक इस पर इताब इलाही नाजिल हुआ और ये आयत उतरी के किसी नबी के लिए ये सज़ावार नहीं है कि इसके पास कैदी हों जब तक कि वो अच्छी तरह जंग ना कर ले। तो महज दुनिया की दौलत चाहते हो, मगर अल्लाह आखिरत चाहता है और वही गालिब हिकमत वाला है। अगर पहले से खुदा का नविश्ता ना आ चुका होता तो जो कुछ तुमने लिया है उस पर बड़ा अजाब नाजिल होता। सूरतुल इन्फाल आयत नंबर 67-68। बखिलाफ इसके अहले इल्म की एक कलील जमात इस तरफ गई है कि ये अताब असीरों से फिदिया लेने पर न था, बल्कि इस बात पर था कि आसमानी इजाज़त लेने से पहले मुसलमानों ने माले गनीमत लूटना शुरू कर दिया था। चुनाचा इमाम तिरमिज़ी ने अपनी जामे की किताब अत-तफ़सीर में, इमाम अबू यूसुफ रहिमहुल्लाह ने किताबुल खिराज में और इमाम बिन इब्ने जरीर तबरी ने अपनी तफसीर में ये रिवायत नकल की है। जब बदर का मार्का हुआ तो मुसलमान गनीमत के हलाल होने से पहले इस पर टूट पड़े। इस पर यह आयत उतरी के बहरहाल जो सूरत भी हो, यह अमर मुत्तफ़क़ अलैह है कि ये आयत जंग बदर के मौके पर उतरी थी और इसी जंग से मुतल्लिक थी। इससे कोई आम और दायमी कानून बनाना मकसूद न था। असीराने जंग के मुतल्लिक इस्लाम का असली कानून सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस आयत में बयान किया गया है जो मतन में दर्ज है, क्योंकि इसके अल्फाज आम हैं, किसी मौके के साथ मखसूस नहीं हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल भी इसी पर रहा है, वरना अगर जंग बद्र वाली आयत का हुक्म आम होता तो कभी कोई असीर रिहा न किया जाता। असीराने जंग के मुतल्लिक इस्लाम का कानून ये है कि इख्तिताम जंग पर इन्हें या तो बग़ैर फ़िदिये के छोड़ दिया जाए या फ़िदिया लेकर रिहाई दे दी जाए या कैद रखकर नेक सलूक किया जाए। जब काफिरों से तुम्हारी मुठभेड़ हो तो पहले कत्ल करो, यहाँ तक कि जब उनको मगलूब कर लो तो फिर कैद की बंदिश मजबूत करो। इसके बाद तुम्हें इख्तियार है कि चाहे एहसान का मामला करो या फ़िदिया लेकर रिहा कर दो। इस आयत के मुतल्लिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर फ़िदिया लिए बगैर ही असीराने जंग को रिहा कर दिया करते थे। जिबाले तनईम में मक्का के 80 आदमियों ने लश्कर इस्लाम पर हमला किया और सब के सब गिरफ्तार हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इन्हें पेश किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको फ़िदिया लिए बगैर छोड़ दिया। जंगे हुनैन में हवाज़िन के 6000 कैदी बतरीके एहसान छोड़ दिए गए। यमामा का सरदार सुमामा बिन उसाल गिरफ्तार होकर आया और इसे भी फ़िदिया के बगैर रिहाई बख्शी गई। इससे वो इतना मुतासिर हुआ कि मुसलमान हो गया। ताहम बाज़ औक़ात फ़िदिया भी ले लिया करते थे, खुसूसन तंगियो उसरत की हालत में। ग़ुलामी का मसला। इस सिलसिले में ये सवाल पैदा होता है कि इस्लाम ने असीराने जंग को लौंडी ग़ुलाम बनाकर रखने की जो इजाज़त दी है और जंग में पकड़ी हुई औरतों के साथ तमत्ते को जायज़ रखा है, इसकी क्या असलियत है? और अगर ये मसला फ़िलवाक़े इस्लाम में मौजूद है तो ये कहाँ तक उस स्पिरिट के मुताबिक है जो असीराने जंग के मुतल्लिक फ़इम्मा मन्नन बादू व इम्मा फ़िदाअन के कानून में पेश की गई है। मोतरज़ीन ने इस सवाल को जिस रंग में पेश किया है और इस्लाम के बाज़ वकीलों ने इसका जो जवाब दिया है, इससे मालूम होता है कि दोनों ने मसले की हकीकत और इसके मालाओ वमा अलैह पर पूरी तरह गौर नहीं किया। ये वाक़या है कि इस्लाम में यानी असीराने जंग को ग़ुलाम बनाने का कायदा मौजूद है और ये भी वाक़या है कि सबाया को ग़ुलाम बनाकर रखने और लौंडियों से तमत्तो करने की इजाज़त दी गई है। लेकिन इसकी इल्लत और असलियत को समझने के लिए चंद मुकामात को ज़हन नशीन कर लेना ज़रूरी है। अव्वलन, उस अहद में असीराने जंग के तबादले का दस्तूर न था।
جب مسلمانوں کے آدمی دوسری قوموں کے پاس قید ہوتے تو غلام بنا کر رکھ لیے جاتے تھے، لہٰذا مسلمانوں کے لیے بھی اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا کہ دشمن قوموں کے جو لوگ گرفتار ہو کر آئیں انہیں وہ غلام بنا کر رکھ لیں۔ تاہم جہاں کہیں تبادلے کا موقع آیا ہے، مسلمانوں نے اس کو خوشی کے ساتھ منظور کیا ہے۔ فتح الباری میں علامہ ابن حجر لکھتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کے پاس مشرکین کے قیدی ہوتے اور مشرکین کے پاس مسلمانوں کے قیدی ہوتے اور اپنے اپنے قیدیوں کو چھڑانے پر اتفاق ہو جاتا تو اس کا بندوبست کر لیا جاتا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ، امام محمد، امام مالک، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد رحمہ اللہ سب کے سب اس پر متفق ہیں کہ اگر دشمن مسلمان اسیروں سے اپنے اسیروں کا تبادلہ کرنے پر راضی ہو تو تبادلہ کر لینا چاہیے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تبادلہ اسارا کا ثبوت ملتا ہے۔ مسلم، ابو داؤد اور ترمذی نے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مسلمانوں کے بدلے میں ایک دفعہ مشرکین کے ایک آدمی کو رہا کیا۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گرفتار شدہ لڑکی اہل مکہ کو دے کر ان سے 2 مسلمان رہا کرائے۔ ثانیاً، بعض اوقات لڑائیوں میں ایک شہر کے مردوں کا اکثر حصہ کام آ جاتا تھا، بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ ایک بستی کے تمام ہتھیار اٹھانے کے قابل آدمی قتل ہو جاتے تھے۔ ایسی حالت میں لاوارث عورتوں اور بچوں کی پرورش کا انتظام اس کے سوا اور کسی صورت سے نہ ہو سکتا تھا کہ خود فاتح قوم اس کی ذمہ داری اپنے سر لے، اور جب یہ کام فاتحین ہی کو کرنا تھا تو عورتوں کی حفاظت اور سوسائٹی میں ان کی وقت قائم رکھنے کے لیے اس سے بہتر صورت اور کیا ہو سکتی تھی کہ مسلمان مردوں کو ان سے ازدواجی تعلق قائم کرنے کی اجازت دے دی جاتی۔ جنگ میں جو عورتیں اسلامی فوج کے قبضے میں آئیں، ان کے بارے میں اسلامی قانون کا خلاصہ یہ ہے۔ نمبر 1، جب تک حکومت یہ فیصلہ نہ کر لے کہ آیا ان کو فدیہ لے کر چھوڑنا ہے یا انہیں مبادلے میں دینا ہے یا لونڈیاں بنا کر فوج میں تقسیم کر دینا ہے، اس وقت تک وہ حراست میں رہیں گی۔ اس دوران میں کوئی سپاہی اگر ان میں سے کسی عورت کے ساتھ شہوانی تعلق قائم کرے تو یہ زنا ہے، جس کی وہی سزا اسے دی جائے گی جو اسلام میں زنا کے لیے مقرر ہے۔ نمبر 2، جب حکومت یہ فیصلہ کر لے گی کہ ان کی لونڈیاں بنانا ہے تو وہ انہیں باقاعدہ تقسیم کرے گی اور قانونی طور پر ایک ایک عورت کو ایک ایک شخص کی ملکیت میں دے دے گی۔ نمبر 3، اس طرح جو عورت کسی شخص کی ملک میں دی جائے، اس کے ساتھ اس کا مالک اس وقت تک مباشرت کرنے کا حق نہیں رکھتا جب تک اسے ایک مرتبہ ایام ماہواری نہ آ جائیں، یا اگر وہ حاملہ ہو تو اس کا وضع حمل نہ ہو جائے، اس سے پہلے مباشرت کرنا حرام ہے۔ نمبر 4، اس عورت کے ساتھ مباشرت کرنے کا حق صرف اسی شخص کو ہوگا جس کی ملک میں وہ دی گئی ہو۔ کوئی دوسرا آدمی اگر اسے ہاتھ لگائے تو وہ زنا کا مجرم ہوگا، جس کی سزا اسلام میں جو کچھ ہے وہ سب جانتے ہیں۔ نمبر 5، کوئی سپاہی مذکورہ بالا قاعدے کے سوا اگر کسی صورت سے دارالحرب میں دشمن قوم کی عورتوں کے ساتھ شہوت رانی کرے گا تو وہ مجرم ہوگا اور اس کی سزا پائے گا۔ اس مہذب اور پاکیزہ اور باضابطہ طریقے سے آخر کیا نسبت ہے موجودہ زمانے کی ان نام نہاد مذہب فوجوں، مہذب فوجوں کے طریقے کو جو مفتوح علاقے میں گھس کر ہر طرف عصمت دری کا طوفان عظیم برپا کر دیتی ہیں اور شہوت رانی میں ظلم اور بے حیائی اور بہیمت اور سنگ دلی کے وہ کارنامے انجام دیتی ہیں جن کا ذکر بھی ایک شریف انسان زبان پر نہیں لا سکتا۔ رابعاً، اسلام نے صرف ان لوگوں کو غلام بنانے کی مجبوراً اجازت دی ہے جو جنگ میں پکڑے ہوئے آئیں، باقی رہا آزاد لوگوں کو پکڑ کر بیچنا جو زمانہ قدیم میں عموماً رائج تھا، تو اس کو اسلام نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ہیں جن کے خلاف قیامت میں میں خود مدعی بنوں گا۔
ایک وہ جس نے میرا ذمہ دے کر بدعہدی کی، دوسرا وہ جس نے آزاد انسان کو بیچا اور اس کی قیمت کھائی، تیسرا وہ جس نے کسی مزدور سے پورا کام لیا اور اس کی مزدوری نہ دی۔ امور مذکورہ صدر سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام نے سبھی کے طریقے کو بعض اہم مجبوریوں اور مصلحتوں سے جائز رکھا تھا، تاہم بہت ممکن تھا کہ اس طریقے کو مطلقاً جائز رکھنے سے مسلمانوں میں بھی غلامی کا وہی طریقہ رائج ہو جاتا جو عرب، جاہلیت اور روم و ایران وغیرہ ممالک میں رائج تھا، اور شاید ہندوستان کے شودروں کی طرح سبایا کی ایک نیچ ذات الگ بن جاتی۔ لیکن اسلام کا قاعدہ یہ ہے کہ جن امور میں وہ بلا واسطہ اصلاح کو مشکل پاتا ہے ان کو قائم تو ضرور رکھتا ہے، مگر علی حال ہی قائم نہیں رہنے دیتا، بلکہ بالواسطے اصلاح کے ایسے طریقے اختیار کرتا ہے جن سے اس کی تمام مضرتیں اور خرابیاں دور ہو جاتی ہیں۔ غلامی کے مسئلے میں بھی اس نے یہی کیا۔ غلامی کو مٹانا چند وجوہ سے مشکل تھا، اس لیے اس نے صورت کو باقی رکھا اور بالواسطہ طریقوں سے مادہ کو اس طرح بدل دیا کہ وہ ایک شدید اجتماعی مضرت کے بجائے ایک شاندار انسانی منفعت بن گئی۔ اس غرض کے لیے اسلام نے بہت سے طریقے اختیار کیے ہیں، جن میں سے 3 اہم تر یہ ہیں۔ نمبر 1، غلام کو آزاد کرنے اور آزادی کے حصول میں اسے مدد دینے کو بہت بڑا ثواب قرار دیا اور ہر طریقے سے اس کی ترغیب دی۔ قرآن مجید میں آیا ہے، اور تو کیا جانتا ہے کہ وہ نیکی کا دشوار گزار راستہ کون سا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک گردن یعنی غلام کی گردن آزاد کی جائے، یا بھوک کے دن میں کسی قریبی یتیم یا خاکسار مسکین کو کھانا کھلایا جائے۔ سورۃ البلد آیت نمبر 12-16۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مختلف طریقوں سے اس کی فضیلت بیان فرمایا کرتے تھے، جس سے مسلمانوں میں فک رکاب اور اعتاق عبید کا خاص شوق پیدا ہو گیا تھا۔ ایک دفعہ ایک اعرابی حاضر ہوا اور بولا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے میں جنت میں داخل ہو سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غلام آزاد کر اور گردنوں کو غلامی سے چھڑا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی کسی مسلمان غلام کو آزاد کرے گا، اس کا ہر عضو اس غلام کے ہر عضو کے بدلے دوزخ سے بچ جائے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس نے ایک نفس مسلمہ کو آزاد کیا تو وہ جہنم سے بچنے کے لیے اس کا فدیہ ہوگا۔ ایک مرتبہ امام زین العابدین نے یہ حدیث سنی کہ جو شخص کسی غلام کو آزاد کرے گا، اس کا ہر عضو اس غلام کے ہر عضو کے بدلے بخشا جائے گا۔ آپ نے اسی وقت اپنے غلام مترف کو جس 10,000 درہم میں خریدا تھا بلا کر آزاد کر دیا۔ غلاموں کو آزاد کرنے کا مزید شوق دلانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قاعدہ مقرر کیا کہ جتنا زیادہ قیمتی اور زیادہ پسندیدہ غلام آزاد کیا جائے گا، اتنا ہی زیادہ ثواب ہوگا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیسے غلام کو آزاد کرنا افضل ہے؟ فرمایا، وہ جس کی قیمت زیادہ ہو اور جو مالک کو زیادہ پسند ہو۔ اسی طرح لونڈی کو عمدہ تربیت دے کر آزاد کرنے اور اس سے نکاح کر لینے کو بڑی نیکی کا فعل قرار دیا۔ جس نے اپنی لونڈی کو اچھی طرح تعلیم و تربیت دے کر آزاد کیا اور اسے اپنے نکاح میں لے آیا، اس کے لیے دوہرا ثواب ہوگا۔ پھر مختلف گناہوں کے لیے جو کفارے مقرر کیے گئے ہیں، ان میں غلام آزاد کرنے کو بہترین کفارہ قرار دیا گیا ہے۔ کسوف شمس اور دوسرے مواقع پر بھی بردہ آزاد کرنے کو دفع بلیات کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ غرض ہر طریقہ سے اعتاق عبید کی ہمت افزائی کی گئی ہے۔ نمبر 2، دوسرا طریقہ یہ تھا کہ غلاموں کے ساتھ حسن سلوک اور نرمی و ملاطفت کی سخت تاکید کی گئی۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری لمحے میں اپنی امت کو جو وصیت فرمائی تھی اس میں پہلے نماز کی تاکید تھی اور اس کے بعد غلاموں سے حسن سلوک کی۔ عہد جاہلیت سے دماغوں میں غلامی کا جو تصور جمع ہوا تھا، اس کے اثر سے کبھی کبھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین غلاموں کے ساتھ برا سلوک بھی کر بیٹھتے تھے۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اپنے معزز ترین صحابیوں کو ڈانٹا ہے۔ معرور بن سوید نے ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ جو چادر وہ اوڑے ہوئے ہیں ویسی ہی ان کے غلام کے بدن پر بھی ہے۔ پوچھا اس کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک مرتبہ میں نے ایک غلام کو گالی دی تھی، اس نے جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر ناراض ہوئے اور مجھے بلا کر فرمایا، ابو ذر تم میں سے ابھی تک جاہلیت کی بو نہیں گئی۔ پھر فرمایا، یہ تمہارے بھائی تمہارے خادم ہیں جنہیں اللہ نے تمہارا دست نگر بنایا ہے، بس جس کسی کا بھائی اس کے ماتحت ہو اسے چاہیے کہ اس کو وہی کھلائے جو خود کھاتا ہے اور وہی پہنائے جو خود پہنتا ہے۔ تم ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو، اور اگر ایسی کوئی بھاری خدمت ان کے سپرد کرو تو خود ان کا ہاتھ بٹاؤ۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے غلام کو مار رہا تھا، یکا یک میں نے سنا کہ پیچھے سے کوئی کہہ رہا ہے، خبردار ابو مسعود، اللہ تجھ پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے جو تجھ کو اس غلام پر حاصل ہے۔ پلٹ کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میں نے فوراً عرض کیا، یہ خدا کے واسطے آزاد ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو اس کو آزاد نہ کرتا تو آگ کے عذاب میں مبتلا ہو جاتا۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے حاضر ہو کر پوچھا کہ ہم کتنی مرتبہ اپنے خادم کو معاف کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اگر وہ روزانہ 70 بار بھی قصور کرے تو معاف کیے جاؤ۔ سوید بن مکرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم 7 بھائیوں میں ایک غلام تھا۔ ایک مرتبہ ہمارے چھوٹے بھائی نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا کہ اسے آزاد کر دو۔ انہی سوید بن مکرن کے صاحبزادے معاویہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے ہاں کے ایک غلام کو تھپڑ مارا۔ والد کو خبر ہوئی تو انہوں نے ہم دونوں کو بلایا اور غلام سے کہا، تو معاویہ سے بدلہ لے۔ عرب میں دستور تھا کہ غلام کو عبدی، میرا بندہ، اور لونڈی کو امتی، میری بندی کہہ کر پکارتے تھے اور اپنے آپ کو رب کہلواتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا اور فرمایا کہ انہیں فتایا، میرا لڑکا، اور فتاتی، میری لڑکی کہہ کر پکارا کرو اور اپنے آپ کو سیدی یا مولائی کہلوایا کرو۔ اہل عرب غلام کو اپنے پاس جگہ دینا بھی عار سمجھتے تھے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو اپنے ساتھ ایک دسترخوان پر بٹھا کر کھلاؤ، اور اگر اتنا نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے کھانے میں سے 1-2 لقمے ہی ان کو کھلا دیا کرو۔ ان سب باتوں سے یہی مقصود تھا کہ غلاموں کو عزت و آرام سے رکھا جائے اور وہ خاندان کے رکن بن کر رہیں۔ نمبر 3، اسلامی قانون میں غلاموں کو وہ وسیع حقوق دیے گئے جن سے وہ آزادوں کے لگ بھگ پہنچ گئے۔ فوجداری قانون ان کو اسی حفاظت کا مستحق قرار دیتا ہے جس کا استحقاق آزادوں کو حاصل ہے۔ ان کا مال چرانے والا، ان کو قتل کرنے والا، ان کی عورتوں کی آبرو ریزی کرنے والا، ان کو جسمانی نقصان پہنچانے والا، خواہ آزاد ہو یا غلام، بہر صورت اس کو وہی سزا دی جائے گی جو آزاد لوگوں کے ساتھ ان جرائم کا ارتکاب کرنے والے کے لیے مقرر ہے۔ اسی طرح دیوانی قانون ان کی املاک پر ان کے مالکانہ حقوق تسلیم کرتا ہے اور انہیں اپنے ذاتی اموال میں تصرف کرنے کے وسیع اختیارات دیتا ہے۔ ازروع قانون
خود ان کے آقا کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ ان کے ذاتی مال میں ان کی مرضی کے خلاف تصرف کرے یا ان کو کسی قسم کا جسمانی ضرر پہنچائے، سوائے تادیب کے جس میں رفق اور نرمی کی سخت تاکید ہے، یا ان کی بہو بیٹیوں سے ناجائز علاقہ رکھے۔ روم میں یہ عام دستور تھا کہ جب کسی غلام کی لڑکی بیاہی جاتی تو اس کو پہلی شب اس کے آقا کے پاس بسر کرنی پڑتی تھی۔ اس شرمناک ظلم سے عیسائی بشپ تک نہ چونکتے تھے۔ دیکھو امیر علی کی اسپرٹ آف اسلام صفحہ نمبر 224۔ قانون سے زیادہ اسلامی سوسائٹی نے ان کو اپنے اندر عملاً مساوات کا درجہ دیا ہے۔ اجتماعی زندگی میں غلاموں کی حیثیت کسی طرح آزادوں سے کم نہ تھی۔ علم، سیاست، مذہب، معاشرت، غرض ہر شعبے میں ان کے لیے ترقی کی تمام راہیں کھلی ہوئی تھیں، اور غلام ہونا ان کے لیے کسی حیثیت سے بھی رکاوٹ کا باعث نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی پھوپھی زاد بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جنہیں بعد میں ام المومنین ہونے کا شرف حاصل ہوا، اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ سے بیعت دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ایران کی ایک شہزادی سے ہوا جو جنگ میں لونڈی بن کر آئی تھیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی لونڈی کے بطن سے تھے، جن کی اولاد اشراف اسلام میں سب سے بالاتر درجہ رکھتی ہے۔ سالم بن عبداللہ رحمہ اللہ اور قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو فقہائے تابعین کی اولین صف میں ہیں، 2 لونڈیوں کے پیٹ سے تھے۔ امام حسن بصری، جو ائمہ تابعین کے سرخیل اور اصحاب طریقت کے پیشوا ہیں، ایک غلام کے بیٹے تھے۔ امام ابو حنیفہ، جو کروڑوں مسلمانوں کے مقتدی ہیں اور جن کو اسلامی دنیا امام اعظم کے لقب سے یاد کرتی ہے، بنی تیم اللہ کے موالی میں سے بتائے جاتے ہیں۔ مشہور محدث محمد بن سیرین رحمہ اللہ، جن کا شمار اکابر تابعین میں ہوتا ہے، ایک غلام کے بیٹے تھے۔ ان کے باپ سیرین اور ماں صفیہ دونوں مملوک تھے، مگر اس درجہ کے مملوک تھے کہ حضرت صفیہ کو 3 امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلہن بنایا تھا، اور سیرین سے ان کا نکاح ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی نے پڑھایا تھا۔ امام مالک رحمہ اللہ کے استاد نافع حضرت عبداللہ بن عمر کے غلام تھے، اور امام مالک کو جس سلسلۃ الذہب پر ناز ہے، اس کی ایک کڑی یہی نافع تھے۔ ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مبارک، جن کا شمار اکابر مجتہدین میں ہوتا ہے، ایک غلام مبارک نامی کے بیٹے تھے۔ اکرمہ، جو ائمہ مفسرین میں سے ہیں، خود غلام تھے۔ محمد بن اسحاق، مشہور صاحب سیرہ، کے دادا یسار مارکہ حمین التمر سے پکڑے ہوئے آئے تھے۔ مکہ کے امام المحدثین عطا بن رباح، یمن کے امام طاؤس بن کیسان، مصر کے امام یزید بن حبیب، شام کے امام مکحول، الجزیرہ کے امام میمون بن مہران، خراسان کے امام ضحاک، کوفہ کے امام ابراہیم النخعی، سب کے سب غلاموں کے گروہ سے تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، جنہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سلمان تو ہم اہل بیت میں سے ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ بلال ہمارے آقا کا غلام اور ہمارا آقا ہے۔ صہیب رومی غلام تھے، جنہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جگہ مسلمانوں کی امامت کے لیے کھڑا کیا تھا۔ سالم ابو حذیفہ کے غلام تھے، جن کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انتقال کے وقت فرمایا تھا کہ اگر آج وہ زندہ ہوتے تو میں ان کو خلافت کے لیے منتخب کرتا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام زادے تھے، جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں اس لشکر کا سردار بنایا تھا جس میں حضرت ابو بکر
جیسے جلیل القدر صحابی شریک تھے اور جن کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے عبداللہ سے کہا تھا کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ تیرے باپ سے اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھا۔ یہ تو قرون اولیٰ کی باتیں ہیں۔ بعد میں جب کہ اسلامی روح بہت کچھ کمزور پڑ گئی تھی، قطب الدین ایبک، شمس الدین التمش اور غیاث الدین بلبن جیسے جلیل القدر غلاموں نے خود ہمارے ملک ہندوستان پر حکومت کی ہے۔ محمود غزنوی رحمہ اللہ، جو اپنے وقت میں دنیا کا سب سے بڑا فاتح تھا، نسلاً ترکی غلام تھا۔ مصر میں کئی صدی تک ممالک کی حکومت رہی ہے اور ان کا نام خود کہتا ہے کہ وہ دراصل غلام تھے جنہوں نے بادشاہی کے تخت پر بار پایا۔ ان غلاموں کو کون غلام کہہ سکتا ہے؟ کیا آزادوں کے لیے ان سے کچھ زیادہ ترقی، عزت اور اقتدار حاصل کرنے کے مواقع تھے؟ کیا ان کی غلامی نے ان کو اجتماعی زندگی میں اعلیٰ سے اعلیٰ مدارج تک پہنچنے سے روکا؟ اگر غلامی اسی چیز کا نام ہے اور وہ ایسی ہی ہوتی ہے تو آزادی کا نام غلامی رکھ دینے میں کیا حرج ہے؟ یہ طریقے تھے جن سے اسلام نے غلامی کو گھٹاتے گھٹاتے آزادی سے جا ملایا، بلکہ دونوں میں کوئی فرق نہ رہنے دیا۔ لفظ غلامی تو بے شک باقی رہا، مگر غلامی کی حقیقت بدل کر کچھ سے کچھ ہو گئی۔ غنیمت کا مسئلہ۔ اسلام میں مال غنیمت کا جواز بھی ان مسائل میں سے ہے جن پر مخالفین نے بہت کچھ حاشیہ آرائیاں کی ہیں اور جن کی خود موافقین نے بھی اکثر غلط وکالت کی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ غنیمت کے معاملے میں بھی اسلام نے وہی تدریجی اصلاح کا طریقہ اختیار کیا ہے جو غلامی کے مسئلے میں اختیار کیا تھا۔ عرب میں غنیمت کا شوق جس قدر بڑا ہوا تھا اس کا حال اوپر بیان ہو چکا ہے۔ مال غنیمت کا حصول وہ سب سے بڑا لالچ تھا جس کے لیے ایک عرب جنگ کے خطرات برداشت کرنے اور مرنے مارنے پر آمادہ ہوا کرتا تھا۔ عرب کی جنگ کے عین مفہوم میں لوٹ مار داخل تھی، حتیٰ کہ لفظ حرب کے مدلول کا تصور ہی اس وقت تک دماغوں میں مکمل نہ ہو سکتا تھا جب تک اس میں لوٹ مار کا مفہوم شامل نہ ہو۔ جب اسلام آیا تو عرب اسی موروثی رغبت و شوق کو لیے ہوئے اس میں داخل ہوئے۔ ناممکن تھا کہ اس صدیوں کی متوارث ذہنیت کو دفعتاً بدل دیا جاتا۔ جن نو مسلم عربوں کی اصلاح کرنی تھی ان کا حال یہ تھا کہ بلا ارادہ جبلی طور پر غنیمت کی طرف کھینچتے تھے اور میدان جنگ میں اموال غنیمت کو دیکھ کر ضبط نہ کر سکتے تھے۔ جنگ بدر سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جماعت کے ساتھ بطن نخلا کی طرف بھیجا کہ دشمن کی اطلاعات فراہم کریں۔ راستے میں قریش کے چند تاجروں سے ان کی مڈ بھیڑ ہوئی۔ مال غنیمت دیکھ کر ان کے آدمی قابو سے باہر ہو گئے اور ان لوگوں کو قتل کر کے سامان لوٹ لائے۔ مورخین نے اس واقعے کو جنگ بدر کے فوری اسباب میں شمار کیا ہے۔ خود جنگ بدر میں ایک طرف قریش کا تجارتی قافلہ شام کی جانب سے آ رہا تھا اور دوسری طرف قریش کی فوجیں مکہ سے آ رہی تھیں۔ باوجود یہ کہ اس وقت غنیم کا زور توڑنا سب سے زیادہ ضروری تھا، مگر لشکر اسلام کی عام خواہش یہی تھی کہ پہلے قافلے پر حملہ کر کے اسے لوٹ لیا جائے۔ اسی کے متعلق قرآن مجید میں آیا ہے، اور جب کہ اللہ وعدہ کر رہا تھا کہ دو جماعتوں میں سے ایک پر تم کو غلبہ ہوگا اور تم چاہتے تھے کہ کمزور اور غیر مسلح جماعت تمہارے ہاتھ آ جائے، حالانکہ اللہ چاہتا تھا کہ اپنے کلمات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 7۔ پھر جب لڑائی میں فتح ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس جماعت کے لیے شوق غنیمت کو ضبط کرنا مشکل ہو گیا اور حکم الہی کا انتظار کیے بغیر غنائم کے لوٹنے میں مشغول ہو گئے۔ اسی کے متعلق یہ آیت اتری،
اگر پہلے سے خدا کا نوشتہ نہ آ چکا ہوتا تو جو کچھ تم نے لیا ہے اس پر بڑا عذاب نازل ہوتا۔ جنگ احد میں اسی شوق غنیمت نے فتح کو شکست سے بدل دیا۔ قریش کے پاؤں اکھڑتے ہی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اموال غنیمت کی طرف متوجہ ہو گئے اور ان تیر اندازوں کو بھی عالم بے خودی میں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یاد نہ رہا، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقب کی حفاظت پر متعین فرمایا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسلامی فوج پراگندہ ہو گئی اور لشکر کفار نے پلٹ کر ایسا حملہ کیا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے۔ حنین میں بھی یہی ہوا کہ پہلے حملے سے دشمنوں میں ابتری پھیلی تو مان جدید الاسلام اعراب غنیمت پر ٹوٹ پڑے اور ان میں برہمی دیکھ کر بنی حوازن کے تیر اندازوں نے ایسا حملہ کیا کہ بڑے بڑے جانثاروں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ بخاری میں برا بن عازب کی روایت ہے کہ معاذ اللہ یہ واقعات بیان کرنے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقیص مقصود نہیں ہے، بلکہ صرف یہ بتانا ہے کہ غنیمت کا شوق ایک فطری جذبہ تھا جو صدیوں کی روایات سے طبیعتوں میں اس قدر راسخ ہو گیا تھا کہ کسی انسانی جماعت حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی مقدس اور متاع دنیا کو حقیر جاننے والی جماعت کے لیے بھی اس کے اثرات کو دفعتاً دل و دماغ سے محو کر دینا غیر ممکن تھا۔ جب حال یہ تھا تو ایک حکیمانہ مذہب جو فطرت سے جنگ نہیں بلکہ اس کی اصلاح کرنا چاہتا تھا، اس سے بہتر طریقہ اور کیا اختیار کر سکتا تھا کہ نفس غنیمت کو حلال کر دیتا اور بالواسطہ طریقوں سے اس کے شوق کو گھٹانے اور اس کے حدود کو کم کرنے کی کوشش کرتا۔ یہی راستہ تھا جو اسلام نے اختیار کیا۔ اس نے جس وجہ سے غنیمت کو حلال کیا ہے اس کا حال ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کو امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے کسی کالے سر والی قوم کے لیے غنیمت حلال نہیں کی گئی۔ ایک آگ آسمان سے اترتی اور مال غنیمت کو کھا جایا کرتی تھی۔ یہ اشارہ ہے ایک واقعے کی طرف جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے ایک دوسری حدیث میں بیان کیا ہے۔ جب جنگ بدر واقع ہوئی تو لوگ غنیمت پر ٹوٹ پڑے۔ اس پر یہ آیت اتری کہ اگر اللہ کا نوشتہ پہلے ہی سے نہ آ چکا ہوتا تو تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا۔ خیر، اب جو کچھ تم نے لوٹا ہے اسے کھاؤ کہ وہ تمہارے لیے حلال اور پاک ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ غنیمت پہلے حلال نہ تھی، مگر انسانی فطرت کے ناقابل تغیر رجحان کو دیکھ کر اسے حلال کر دیا گیا۔ تاہم محض فطرت کی رعایت ہی کر کے سپر نہیں ڈال دی گئی، بلکہ اس رجحان کی اصلاح اور اس کی حد بندی کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے گئے، جنہوں نے رفتہ رفتہ دلوں سے شوق غنیمت ہی کو دور کر دیا، اور جو تھوڑا بہت باقی رہ گیا اس کی اصلاح اس طرح کی گئی کہ اموال غنیمت پر متعدد اقسام کی پابندیاں عائد کر دی گئیں اور خود اموال غنیمت کے دائرہ کو بہت محدود کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ 3 طریقے ایسے ہیں جن کا ذکر ضروری ہے۔ نمبر 1، اسلام نے غنیمت کی معنوی قیمت اس قدر گرا دی کہ دینداروں میں حصول غنائم کا شوق ہی باقی نہ رہا۔ پہلے کہا کہ جو شخص غنیمت حاصل کرنے کی نیت سے جنگ کرے گا اس کو جہاد کا ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب صرف ان لوگوں کا حصہ ہے جو دل کو دنیاوی اغراض سے پاک رکھ کر خاص خدا کے لیے جنگ کریں۔ پھر جب دلوں میں غنیمت سے زیادہ حصول ثواب کی قدر پیدا ہو گئی تو بتایا کہ جو شخص دنیا میں اپنی جنگ کا فائدہ حاصل کر لے گا اس کے لیے آخرت کا ثواب کم ہو جائے گا، اور جو دنیا میں فائدہ نہ اٹھائے گا اس کو آخرت میں پورا ثواب ملے گا۔ جس فوج نے اللہ کی راہ میں جنگ کی اور مال غنیمت پا لیا اس نے اپنے آخرت کے ثواب میں سے 2/3 حصہ یہیں پا لیا، اور اس کے لیے صرف 1/3 باقی رہ گیا،
اور جس نے غنیمت نہ پائی تو اس کو پورا اجر ملے گا۔ اس تعلیم نے مسلمانوں میں مال غنیمت کی آرزو سے بڑھ کر ثواب آخرت کی تمنا پیدا کر دی، اور وہی عرب جو کبھی غنائم کے انبار دیکھ کر بے قابو ہو جاتے تھے، چند ہی برس کے اندر متاع دنیا سے اس قدر بے نیاز ہو گئے کہ مال غنیمت ان کے سامنے پیش کیا جاتا تھا اور وہ انکار کر دیتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری زمانے میں جب غزوہ تبوک کے لیے نفیر عام دی گئی تو واصلہ بن اسقا نے لوگوں سے کہا کہ جو شخص مجھ کو اپنے ساتھ جنگ میں لے چلے گا اسے غنیمت میں سے آدھا حصہ دوں گا۔ انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ایک صحابی نے یہ شرط قبول کر لی اور ان کو اپنے ساتھ لے گئے۔ غزوہ میں لشکر اسلام کو جو کچھ مال ملا اس میں سے واصلہ کے حصے میں چند نہایت عمدہ جوان اونٹ آئے، جنہیں لے کر وہ ان انصاری شیخ کے پاس پہنچے اور کہا کہ یہ وہی مال غنیمت ہے جس کا حصہ دینے کی میں نے آپ سے شرط کی تھی، مگر انہوں نے یہ کہہ کر قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ میرا مقصد غنیمت حاصل کرنا نہ تھا، محض ثواب مطلوب تھا۔ ایک دفعہ ایک بدوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہوا۔ دوران جنگ میں کچھ مال غنیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مجاہدین کی طرح اس بدوی کا حصہ بھی لگایا۔ اس کی اطلاع جب اس کو ہوئی تو اس نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نے اس مال کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار نہیں کی ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ حلق کی طرف اشارہ کر کے اس جگہ تیر کھاؤں اور شہید ہو جاؤں۔ نمبر 2، مال غنیمت میں محتاجوں، معذوروں اور مسکینوں کی پرورش اور عام قومی ضروریات کے لیے 5واں حصہ مقرر کیا گیا۔ جان لو کہ جو کچھ مال غنیمت تم کو حاصل ہو اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل قرابت اور یتامہ اور مساکین اور مسافروں کا حصہ ہے۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 41۔ اس طریقے سے اموال غنیمت کا ایک متعدد حصہ نیک کاموں کے لیے الگ کر لیا گیا اور افراد فوج کے حصے میں بہت کچھ کمی کر دی گئی۔ نمبر 3، مال غنیمت کا اطلاق پہلے ہر اس مال پر ہوتا تھا جو ایک فوج دشمن کے ملک سے لوٹ لے، خواہ کسی طرح لوٹے، لیکن اسلام نے غنیمت صرف اس مال کو قرار دیا جو میدان جنگ میں دشمن کی افواج سے فاتح فوج کے ہاتھ آئے۔ اس سے ایک طرف عام سلب و نہب جو پرامن غیر فوجی آبادیوں میں کیا جائے غنیمت کی جائز حدود سے خارج ہو جاتا ہے، دوسری طرف وہ مال بھی غنیمت کی تعریف سے نکل جاتا ہے جو جنگ کے بغیر صلح یا امان کے ذریعے مسلمانوں کے ہاتھ آئے، یا جس پر میدان جنگ کا معاملہ ختم ہونے کے بعد اسلامی فوج کا قبضہ ہو۔ نیز اس تعریف کی روح سے وہ تمام املاک بھی غنیمت کی تعریف سے خارج ہو جاتی ہیں جو جنگی کارروائی کے نتیجے میں دشمن حکومت کی ملک سے نکل کر اسلامی حکومت کے قبضے میں آئیں۔ اسلام نے اس دوسری قسم کے مال کو فوج میں تقسیم کرنے کے بجائے حکومت اسلامیہ کی ملک قرار دیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے، جو فے کا مال اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے، اس پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے، بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط بخشتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سو ایسا مال جو اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فے کے طور پر عطا فرمائے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل قرابت اور یتامہ، مساکین اور مسافروں کا حق ہے، تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان نہ گردش کرتا پھرے۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 6-7۔ اس آیت نے یہ تصریح کر دی ہے کہ صرف وہ اموال مفتوحہ غنیمت کے تحت آتے ہیں جن کو اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑا کر یعنی میدان جنگ میں لڑ کر فوج نے حاصل کیا ہو۔ باقی رہے وہ اموال و املاک اور اراضی جو ایجاف خیل و رکاب کا بلا واسطہ نتیجہ نہ ہوں تو وہ حکومت اسلامیہ کی ملک ہیں
اور خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں پر خرچ ہونے کے لیے ہیں۔ یہ حکم ابتداً صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے مخصوص سمجھا گیا تھا، مگر جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غور کیا تو نظر آیا کہ فے کے حقداروں میں 6 نام گنائے گئے ہیں: اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذو القربہ، یتامہ، مساکین اور ابن سبیل۔ ان میں سے صرف ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، باقی اللہ حی لا یموت ہے، اور ذی القربہ، یتامہ، مساکین اور ابن سبیل تا قیام قیامت موجود ہیں۔ بس تنہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہو جانے سے یہ 5 حقدار کیوں کر بے حق ہو سکتے ہیں؟ پھر خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استحقاق بھی تنہا ان کی ذات کے لیے نہ تھا، بلکہ اس کام کے لیے تھا جو وہ اپنی زندگی میں کرتے تھے، اور وہ کام بدستور جاری ہے۔ اس لیے فے میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بھی فوت نہیں ہوا۔ علاوہ بری فے کو ان 6 حقداروں کا حق قرار دینے کی جو مصلحت بیان کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ مال تنہا مالداروں ہی میں گشت نہ کرتا پھرے، بلکہ قوم کے تمام طبقے اس سے مستفید ہوں۔ یہ مصلحت جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھی اسی طرح اب بھی باقی ہے، اور جب تک دنیا آباد ہے باقی رہے گی۔ اس بنا پر یہ قانون قرار دیا گیا کہ فے کا مال خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں اور امت کے عام طبقوں کی خدمت کے لیے محفوظ رکھا جائے۔ اسی قانون کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممالک مفتوحہ کو فوج پر تقسیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور فوجوں کو صرف اس مال پر قناعت کرنی پڑی تھی جو لڑائیوں کے دوران میں غنیمت کے طور پر دشمن کی افواج سے حاصل ہوا تھا۔ اس بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خط جو انہوں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا تھا اسلامی قانون کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ بلازری نے اس خط کو ان الفاظ میں نقل کیا ہے: تمہارا خط پہنچا، تم بیان کرتے ہو کہ لوگ تم سے کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ملک و مال اللہ تعالیٰ نے ان کو غنیمت میں عطا کیا ہے اس کو تقسیم کر دیا جائے، سو تم میرا خط ملنے کے بعد ایسا کرو کہ فوج نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑا کر جو مال، اسباب اور جانور لوٹے ہیں ان کو خمس و ذبح کرنے کے بعد وضع کرنے کے بعد اہل فوج میں تقسیم کر دو، باقی اراضی اور انہار کو کاشتکاروں کے پاس رہنے دو تاکہ مسلمانوں کی تنخواہوں کے کام آئیں، ورنہ اگر ان کو موجودہ زمانے کے لوگوں میں تقسیم کر دو گے تو بعد میں آنے والوں کے لیے کچھ نہ بچے گا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شام فتح کیا تو اس وقت بھی فوج نے تمام ملک کو غنیمت قرار دے کر یہ مطالبہ کیا تھا کہ اسے تقسیم کر دیا جائے۔ اس کی اطلاع انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی اور حکم دریافت کیا۔ جواب میں آپ نے ایک طویل خط لکھا جس میں آیت مذکورہ سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں: پس تم ان املاک کو جو اللہ نے تم کو فے میں عطا کی ہیں اہل ملک کے ہاتھ میں رہنے دو اور ان پر ان کی طاقت کے مطابق ٹیکس لگا دو۔ اس طرح ایک طرف تم اسلام نے غنیمت کے شوق کو کم کیا جو لوٹ مار اور غارت گری کا اصلی محرک تھا، دوسری طرف ایسے قوانین مقرر کیے جن سے غنیمت کا دائرہ گھٹ کر صرف ان اموال تک محدود رہ گیا جو جنگی اعمال کے سلسلے میں غنیم کی شکست خوردہ افواج سے حاصل ہوتے ہیں، اور تیسری طرف اس مال غنیمت میں سے بھی 5واں حصہ نیک کاموں کے لیے لے لیا۔ اب اسلامی اصطلاح میں لفظ غنیمت جس چیز پر بولا جاتا ہے وہ بعینہ وہی ہے جسے مغربی قانون میں غنائم جنگ اسپوائلز آف وار کہا جاتا ہے، اور جسے تمام دنیا کے مقننوں نے فاتح کا فطری حق تسلیم کیا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ مغربی قانون تمام اموال غنیمت کو حکومت کا حصہ قرار دیتا ہے، اور اسلامی قانون ان میں سے 5واں حصہ لے کر باقی 4 حصے ان جانباز سپاہیوں میں تقسیم کر دیتا ہے
جنہوں نے اپنے خون بہا کر انہیں حاصل کیا ہے۔ مغربی قانون کی روح سے مال غنیمت چونکہ حکومت کا حصہ ہے، اس لیے سپاہیوں میں خوامخواہ چوری کی عادت پیدا ہوتی ہے۔ وہ اموال غنیمت کو چھپا کر رکھتے ہیں اور اس طرح ان کے اندر بد اخلاقی اور خیانت پرورش پاتی ہے۔ اسلامی قانون اس کے برعکس سپاہیوں کو ان کے حصے سے محروم نہیں کرتا اور انہیں اس طرح دیانت و امانت کی مشق کراتا ہے کہ پہلے ان سے سب کچھ رکھوا لیتا ہے اور پھر غریبوں کے لیے 5واں حصہ ان سے لے کر باقی 4 حصے ان میں تقسیم کر دیتا ہے۔